انشاءاللہ حضرت کے اشعار پڑھیں گے. آپ حضرات جو ہے حضرت کے ساتھ ضرور مل کر کے اس کلام میں نئے ہو کر کے پڑھیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور دل سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلے مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا یہ مسمن برج وہ مشکوے اعلیٰ نور کا یہ مسمن برج وہ مشکوے اعلیٰ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا تیرے ہی ماں تیرا ہے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا
پشت پر ڈھلتا سرے انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلتا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، سر جھکاتے ہیں الہی، شمع دل مشکات سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولا نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولا نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بل میں شین سار ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، دو سرا میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہرو ماں پتہ ملتا نہیں، چار ذائق زال کے بدلے میں چوکس رہے، چار ذائق زال کے بدلے میں چوکس رہے، یہ نہ سمجھے یہ اکائی سینکڑا ملتا نہیں، زمینوں زور زر کے ہے گاہ کے تو بکو، زمینوں زور اور زر
کے ہے گاہ کے کو بکو دل سے ہو جو طالب ذکر خدا ملتا نہیں اے ریاکاروں کا شہرا ہے ریاکاری کی دھوم ہے ریاکاروں کا شہرا ہے ریاکاری کی دھوم وہ ریائے فقر بھی اب بیریا ملتا نہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا عقل کر رضا مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا عقل کر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدوم جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سلسی مزر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں سروری خود ہے بھکارن بندگان شاہ کی سروری خود ہے بھکارن بندگان شاہ کی ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم حامدی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں مفتی اعظم یکے از مرد مانے مصطفیٰ مفتی اعظم یکے از مرد مانے مصطفیٰ اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں حضرت اختر رضا تاجو شریعت سنیوں اس فدائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں جو پیا کو پائے اختر وہ سبحانہ راگ ہے جس سے ناخوش ہو پیا ہو راگنی اچھی نہیں جس سے ناخوش ہو پیا ہو راگنی اچھی نہیں دشمن اسجد رضا سے دوستی اچھی نہیں
دشمن اسجد رضا سے دوستی اچھی نہیں بیان آپ نے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار نے خود فرمایا انا من نبی اللہ کل الخلائق من نبی اور فرمایا کہ جابر سے اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہ نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے بیچ میں آیا کہ جب دھوپ میں سورج کے سامنے تشریف لاتے تو اس کی روشنی مان پڑ جاتی یہ سب ساری کائنات سب سرکار کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظہور کرتا ہے عرفان اور ایمان یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سرکار کی محبت نور سرکار کی محبت یہی ایمان ہے سرکار نے فرمایا کہ تم میں وہ مومن نہیں اور یہ بالکل وہ مومن نہیں جس کے دل میں جس کے لیے میرے لیے محبت اپنی اولاد اپنے والد اور تمام لوگوں سے زائد نہ ہو تو جس کے دل میں جیسی جیسی سرکار کی محبت زائد ویسے ویسے اس کا ایمان کامل جیسے کم اسی میں ویسی ذوق اور جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں اللہ لا ایمان لمن لا محبت وہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو سب کو بھیجا حضرت جبریل امین کو سرکار کی بارگاہ میں آئے اور اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو میں نے اپنا خلیل کیا تو تمہیں اپنا حبیب کیا تم جیسی کرامت والا اپنی بارگاہ میں کوئی نہ بنا لقد خلقت الدنیا واہلہا لأعرفہم منزلت کرامت عندی کہ میں نے دنیا اور دنیا والے اس لیے پیدا کیے کہ تمہاری عزت و کرامت جو میری بارگاہ میں ہے ان پر ظاہر اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنار تمہارے لیے بنے دو جہاں
تمہارے لیے وجہ نشاط زندگی راحت جاں تمہیں تو ہو، روح روان زندگی راہ رواں جہاں جہاں تمہیں تو ہو، اصل شجر میں ہو تم ہی، نخل و ثمر میں ہو تم ہی، ان میں عیاں تم ہی تو ہو، ان میں نما تم ہی تو ہو، تم ہو قوام زندگی، تم سے ہے زندگی بنی، تم سے کہے ہے زندگی، روح رواں تم ہی تو ہو، اور تم ہو نمود اولی، شمع ابد بھی ہو تم ہی، شاہ زمن یہاں وہاں سکہ نشان تم ہی تو ہو۔ اور وہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف بھیجی اور ارشاد ہوا کہ اگر سرکار دو عالم اگر لولاک محمد ما خلقتک، کہ اگر وہ نہ ہوتے محمد، اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو میں تم کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان پیدا نہ کرتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی حقیقت انہی کے وجود سے ہے، وہ نہ ہوتے تو پھر نہ یہ دار العمل ہوتا، اور دار العمل نہ ہوتا تو دار الجزا بھی نہ، دنیا آخرت کچھ نہ ہوتا۔ پتہ چلا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا پہلے ان کی یاد کہ پائے جنا نماز، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ کیوں، واللہ وہ ذکر حق نہیں، کنجی سفر کی ہے، اور مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ قطر کی ہے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور قبلے کی فرضیت وہ بھی اس لیے کہ دیکھیں اس کو مقرر کیا، قبلہ جو پہلے سے تمہارا تھا اس کو مقرر کیا اس لیے کہ دیکھیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پھرتا ہے۔ عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ غنی و حمید ہے، اس کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں۔ یہاں یہی ہے کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے، اور جیسی عبادت انہوں نے کی ہے وہ کیسے ان کی عبادت اور ان کی نقل و حرکت کو ویسے کرتا ہے، یہ دیکھا جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس طور پر کریں جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور وہ توحید بہت سارے ہوئے اور ہوں گے، لیکن جب تک وہ توحید جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جیسے بتائی اس کو نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہتا رہے نہیں ہوگا مسلمان جب تک کہ محمد رسول اللہ۔ اس نے بتایا کہ نماز کیسی ہونی چاہیے، نماز کیسی ہونی چاہیے حضرت علی نے بتایا۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ قطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جا
ان پہ دے سکے کی ہے، اور پھر فرمایا ہاں تو نے ان کو جان ان کو پھیر دی نماز. حضرت علی نے نماز عصر خیبر سے واپسی میں چلی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزہ سورج کو حکم دیا ہم جیسے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ ابھی تو عند ربی، میری راہ میرے رب کے ساتھ میں ہوتی ہے، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا. سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج کو پلٹا دیا. یہ کہتے ہیں ہم جیسے. سرکار نے سورج کو پلٹایا اور کیا فرمایا؟ اے اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو حکم دے وہ پلٹ آئے. کیوں؟ علی تیرے رسول کی خدمت میں. اور آپ نے نماز قربان کر دی اور بتا دیا کہ نماز جائے تو جائے لیکن محمد رسول اللہ کی دین میں خلل نہ آئے. اور حضرت صدیق اکبر نے اس غار میں وہ پہلے سے معلوم تھا، راہبوں سے سنا تھا، پچھلوں سے سنا تھا کہ یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نبی آخری زمان آئیں گے. وہ بھی مشتاق تھا، وہ صاحب بھی مشتاق تھا. آپ نے آئے اور پہلے ایک سوراخ کو بند کیا، پھر ایک سوراخ باقی رہا. آپ نے اپنا قدم مبارک اس پر رکھ دیا اور سرکار سے عرض کی کہ سرکار تشریف لائیں. سرکار آرام فرما ہوئے وہ سارے سوراخوں پر گیا، ہر جگہ اس نے کوشش کری، پھر آیا اور آپ کے قدم مبارک پر اپنا سر رگڑا. آپ نے جانا کہ کچھ ہے، لیکن اس لیے کہ وہاں پر کچھ ہے اور سرکار کو کوئی ضرر نہ پہنچ جائے آپ نے وہاں سے اپنا قدم نہیں ہٹایا اور اس نے آپ کو ڈس لیا. آنکھ سے آنسو نکلے تکلیف سے. سرکار بیدار ہوئے. آپ نے عرض کی کیا ہوا؟ آپ نے عرض کی آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ ملا. سرکار نے دعا بجانے لگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، جو بشر کی کرنی ہے وہ تو انہوں نے کر دیا. جان بچانا ایسا اہم فرض ہے کہ اگر ظلم کا خوف ہو، عدو کا خوف یقینی ہو تو اس وقت نماز تھوڑی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور جان بچانا ایسا اہم فرض ہے کہ وہاں پر اگر کچھ ایسی حرام چیز کہ اس سے جان بچ جائے تو اتنی مقدار اس کو لینا وہ اس کو جائز ہے، وہ لے سکتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہیں تو بتا دیا جس عبادت سے سرکار دو عالم ناراض ہو وہ عبادت نہیں گناہ ہے، اور جس ایسی بات جو سرکار جس سے راضی ہو وہ گناہ نہیں عبادت ہے. اور صدیق اکبر کا یہ جان دے دینا اور حضرت علی کا یہ عمل وہ انہوں نے کر کے دکھایا اور تاج شریعہ نے اسی کو بیان فرمایا اور فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی سے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سبب کرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، تمام فرائض جو ہیں وہ فرو ہیں، اصول بندگی استاد باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی محبت پر زندہ رکھے اور اس پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے. اور ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اس محفل کے صدقہ و طفیل میں ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے اور ہماری آپ کی سب کی بیماریوں کو، روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے اور تمام آفات و بلیات سے
ہماری آپ کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔